اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس تعلق سے بات کرنے والے ہیں وہ پاکیزہ نفوس والوں کے تعلق سے، کہ پاکیزہ نفوس کیسے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پاکیزہ نفوس کے درس کو جو ہے تعلیم میں ہم نے سنا کہ پاکیزہ نفوس والے کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں ایسی ہے کہ اس کو بار بار سننا، بار بار بولنا، بار بار اس کا تذکرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت حاضر میں جس طرح سے شیطانیت اور دجالیت بہت عام ہے، تو ایسے میں ہمیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، انسان جو ہے نا وہ دو چیز کا نام ہے، ایک بدن کا نام اور دوسرا روح کا نام ہے نا۔ یعنی بدن کی حیثیت جو ہے، ہمارا جو جسم ہے اس کی حیثیت ایک مکان کے جیسی ہے، گھر ہوتا ہے نا، اور روح کی جو حیثیت ہے نا وہ اس کے اندر رہنے والے مکین کی جیسی ہے، رہنے والے لوگ۔ سمجھ رہے؟ تو بدن جو ہے نقلی انسان ہے اور روح اس میں اصلی انسان۔ سمجھ رہے؟ یعنی جسم جو ہے نا ساتھیوں وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور روح کیا ہے؟ روح امر اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ روح اللہ کا امر ہے نا، آسمان سے آئی ہوئی ایک چیز ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا تو انسان بنتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو جسم جو ہے، جسم کے بننے کی جگہ کہاں پر ہے؟ انسان کا جسم کہاں بنتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں نا، ایک پانی کی قطرے سے، پھر وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو اگر کسی بچے کا جسم ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ٹھیک نہیں بنا تو دنیا میں آ کے وہ ٹھیک بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جیسے اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نابینا پیدا ہوا ہے تو دنیا کی ڈاکٹر جتنی مرضی ہو زور لگا دے اس کی آنکھیں نہیں بنا سکتے۔ سمجھ رہے؟ ایک بچے کے ہاتھ کی انگلیاں ہی نہیں ہے تو ساری دنیا مل کر، سارے ڈاکٹر مل کر اس کی انگلیاں نہیں بنا سکتے۔ سمجھ رہے؟ طبیب حضرات کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے بچے میں جو کمی رہ جاتی ہے نا وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے؟ لیکن اسی طرح یہ جو زمین ہے نا اور آسمان کا جو پیٹ ہے انسان کی شخصیت کے بننے کی جگہ ہے۔ جسم جو ہے وہ ماں کا پیٹ جو ہے اس میں بندے کا جسم بنتا ہے، اور شخصیت جو ہے وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ سمجھ رہے؟ یعنی اس کی عادات، اس کے اخلاق انسان کے ہے نا، ہماری رفتار، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، یہ جو بننے کی جگہ ہے نا یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر کسی کی شخصیت میں کوئی کمی رہ گئی نا ساتھیوں تو آخرت میں جا کر وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ شخصیت میں کمی ہو گئی، جسم میں کمی ہے تو دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر جسم ادھورا بنا ہے یا بہرا ہے، اندھا ہے ماں کے پیٹ سے، تو وہ دنیا میں آ کے ڈاکٹرز اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شخصیت سمجھ رہی بات میری؟ یعنی اخلاق، کردار، گفتار، عادات، یہ کب انسان کے وجود میں آتے ہیں؟ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد۔ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھتا بندہ، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس کی جگہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان۔ یعنی دنیا میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے سیکھتا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو جو بھی کمی کوتاہی ہے نا وہ ہمیں دنیا میں ہی اس کو ختم کرنا ہے، آخرت میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا کی زندگی کا ہمارا جو وقت ہے نا بہت قیمتی ہے۔ جو بھی وقت ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلی سانسیں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے پاس جتنا وقت ہے بہت قیمتی ہے۔ زندگی مختصر ہے ساتھیوں، قیمت کے اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے زندگی کی۔ سمجھ رہے؟ تو جو بھی انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے، ستھرا صاف کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، سمجھے؟ تو اس نے یقیناً اس زندگی کی قدر و قیمت کو پھر پہچان لیا۔ ایسے شخص نے، تزکیہ عربی لفظ، زبان کا لفظ ہے، سمجھ رہے؟ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھوٹ نکالنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے اندر کا کھوٹ نکال دینا۔ سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میلا کپڑا ہے، سمجھے؟ اس کی جو میل کو اگر دور کرنا ہے تو صرف ہاتھ پھیرنے سے وہ دور ہوگی؟
نہیں ہوگی، استری پہننے سے دور ہوگی، بلکہ اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اس کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے، صابن لگانا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ جب 2-3 مرتبہ ہم اس کو دھوتے ہیں نا تو اس کپڑے کی میل کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس سارے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اس کپڑے کا تزکیہ ہو گیا، یہ کپڑا پاک ہو گیا، اس کو ہم نے مل کے دھلا، اس کی میل بھی نکل گئی، 3 پانی سے ہم نے اس کو نچوڑا، یہ کپڑا پاک ہو گیا، ہم کہیں گے کپڑے کا تزکیہ ہو گیا، سمجھ رہے؟ اس سے میل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ اسی طرح ساتھیوں ہم انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں بھی پاک کرنا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے نفس کو، سمجھ رہے؟ مگر ہر چیز کے تزکیے کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ کپڑے کو صاف کرنا ہے تو صابن سے، سونے میں اگر کھوٹ ہو، سونا جو ہے اس کے اندر اگر کھوٹ ہے تو صابن اور پانی سے وہ دور ہوگا نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سونار سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے لیے آگ کام آتی ہے، سمجھ رہے؟ سونے کے اندر سے کھوٹ نکالنے کے لیے کیا کام آتی ہے؟ آگ۔ جب وہ پگھل جاتا ہے تو کھوٹا جو سونا ہوتا ہے نا وہ جدا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو جس طرح کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ، سونے کے کھوٹ کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے، کپڑے کو پانی سے صابن سے پاک کیا جاتا ہے، سونے کو آگ سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح ساتھیوں ہم انسان، ہمارے من کے کھوٹ کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ اتنا اہم ہے نا ساتھیوں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جب بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی نا کہ اللہ میں نے آپ کا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والے محبوب کو بھی بھیج دیجئے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس وقت دعا مانگی، وہ ایسے رسول ہے، ہاں اے ہمارے رب بھیج دیجئے، قرآن میں ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ سے دعا مانگی جب بیت اللہ شریف بنانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے رب بھیج دیجئے ان میں رسول، انہی میں سے جو ان کو آپ کی آیات کو پڑھ کر سنائے، انہی کتاب اور حکمت سکھائیں، ان کو پاک کرے، بے شک آپ ہی حکمت والے ہیں، سمجھ رہے؟ تو 4 خوبیاں گنوائی اس میں، کیا؟ ایک تو ان کے سامنے آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ایسا رسول جو آپ کی نشانیوں کو بیان کرے۔ دوسری، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ہے نا، اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ تیسری، ان کو حکمت سکھائے، اور چوتھی ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے نفس کو۔ تو یہ 4 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اس وقت، سمجھ رہے؟ تو جو چوتھی خوبی ہے نا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ، سمجھ رہے؟ ان کو صاف کرنا، ان کے من کو صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نا ساتھیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا نا، اور وہی 4 صفات جو مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں، جو بھی میں نے قرآن کی آیت آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی، تو انہی کا تذکرہ کیا، لیکن ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ ترتیب کیا تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ تو اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ایک رسول تمہاری طرف تم میں سے ہی بھیجا ہے، وہ تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ پہلی صفت کیا کی؟ پاک کرتا ہے، سمجھ رہے؟ کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ تزکیہ کا جو لفظ ہے، میں پھر آپ لوگوں کو کہتی ہوں، تزکیہ مطلب کیا؟ پاک ہونا، سمجھ رہے؟ تو جو تزکیہ کا لفظ ہے نا، اس کی ترتیب بدل کر پہلے لایا اللہ نے، یعنی دعائے ابراہیمی میں یزکیہم جو تھا نا کہ ان کا تزکیہ کرے، تو یہ جو لفظ آخر میں انہوں نے کہا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ یزکیکم کا لفظ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر لایا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں، لفظ کو چوتھے نمبر کی بجائے دوسرے نمبر پر لے آئے، تو کیا سمجھ میں آیا؟ حکمت ہے نا اللہ کی کوئی نہ کوئی۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ اس لفظ کو اللہ نے پہلے بیان کیا اس امت کے لیے قرآن میں۔ تو حقیقت کیا جانتے ہو ساتھیو؟ تزکیہ جو ہے پاکیزگی، روح کی پاکیزگی۔ واللہ کہتی جب بندے کا روح پاکیزہ ہو جاتا ہے نا تو ایک سکون، اطمینان اس کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ دنیا کی پوری نعمت ہو لیکن تزکیہ نہ ہو
تو بے چین ہوگا انسان. لیکن دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو لیکن نفس کا تزکیہ ہے تو پھر زندگی جینا بھی آسان, مرنا بھی آسان, اور اللہ کے حضور پیش ہونا بھی آسان. سمجھ رہے بات؟ تو حقیقت تزکیہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نا قرآن مجید میں 7 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں. سمجھ رہے؟ کوئی اور ایسا کام نہیں ہے جس کی خاطر اللہ نے ایک ہی وقت میں لگاتار 7 چیزوں کی قسم کھائی ہو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. یہاں اللہ نے لگاتار 7 چیزوں کی قسم کھائی. کس چیز کے لیے؟ ایک چیز کے لیے کہ قسم ہے سورج کی, اس کے دھوپ کی, چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے, اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے, رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. آسمان کی کھائی اللہ نے قسم کہ اس کی جس نے اسے بنایا, اور زمین کی اس کی کہ جس نے اسے زمین کو بچھایا ہے نا, اور جان کی اس کی جس نے اسے درست کیا, پھر اسے بدی اور نیکی سمجھائی, بس وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ بس وہی کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں, اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں. دیکھو ساتھیوں, بڑے لوگ یا بڑی ہستیاں جب کوئی ایک بات کہہ دے نا تو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر کہنے کے ساتھ قسم بھی کھا لے تو, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں قسم کھا لوں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ کام کر کے رہوں گی, تو اگر کوئی بڑا انسان اس طرح قسم کے ساتھ کوئی بات کہہ دے تو وہ بات کتنی زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے. اب قسم کھانے والا اللہ ہے, خود اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. سمجھ رہے؟ 7 اگر کہنے کے ساتھ قسم بھی کھا لینا تو یہ بڑی چیز ہے ساتھیوں. 7 چیزوں کی قسم کھا کے پھر اللہ نے کہا کہ کامیاب کون ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. سمجھ رہے؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کی ہستی, اور 7 مرتبہ پھر قسم کھا کے فرمایا جو خود صاف ستھرا ہو وہ فلاح پا گیا. جو صاف ستھرا ہوا اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ فلاح پا گیا, کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے من کو ستھرا نہ کیا وہ ناکام ہو گیا. تو اس تزکیہ نفس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آج اس کو حاصل کرنے سے ہم بالکل غافل ہیں ساتھیوں. تزکیہ نفس کو حاصل کرنے سے آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سمجھ رہے؟ تو تزکیہ جو ہے اس میں مجھے استاذہ کی کچھ پوائنٹس یاد آ گئے کہ استاذہ نے اتنی خوبصورت باتوں میں کہا کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور ہمیں پاکیزہ نفوس والوں میں شامل ہونا ہے, پاکیزہ نفوس والے بننا ہے نا. تو ہم اپنے جوارے, اپنے دل, اپنے ظاہر کو اتنا پاک کریں کہ ہمارے نفوس جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے, جیسے انبیاء کے تھے, جیسے صحابہ کے نفوس تھے. سمجھ رہے؟ پاکیزہ نفوس والے, اپنی ذات کے معاملے میں بدگمان اور دوسروں کے معاملے میں حسن ظن رکھنے والے. یہ سب سے اہم چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہم اپنے لیے بدگمانی کر سکتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے بدگمانی نہ کریں, یہ مومن ہے. اور واللہ یہ پاکیزہ نفس والے ہیں. یہاں سے ہمیں اپنی شروعات کرنی ہے. سمجھ رہے؟ بدگمانی اپنے معاملے میں اگر ہے تو ٹھیک ہے, میں ہی غلط تھی. جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں, مجھے اچانک ایک اگزامپل یاد آ گئی کہ نا استاذہ نے, اکثر میں یہ بات آپ لوگوں کو کہتی ہوں, آج پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, بہت قیمتی بات ہے. استاذہ کہتی ہے نا کہ بیٹا اگر تم اپنے گھر میں رہ رہی ہو اور تم نے اپنے گھر میں بہت اچھا سلوک کیا ہم سے. ایک مرتبہ استاذہ نے کہا, کچھ اس طرح کے جملے تھے, الفاظ بالفاظ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ جملے ایسے تھے کہ جو مجھے اکثر اور بیشتر معاملات میں یاد آتے رہتے ہیں. تو استاذہ نے کہا کہ جس سے بھی تم نے اظہار محبت کیا ہو, چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو, چاہے وہ تمہارے ساس سسر ہو, چاہے وہ تمہارا شوہر ہو, چاہے تمہارے بچے ہو, جس سے بھی تم نے اظہار محبت کیا اور ان پر احسان کر رہے ہو, ان کی خدمت کر رہے ہو. ہوتا ہے اکثر ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اتنی خدمت کی اور یہ صلہ ملا ہمیں. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اس کے بعد سامنے سے جو ریئیکشن ہے وہ غلط آئے, سامنے سے تمہاری محبت کا صلہ غلط ملے, غلط انداز سے ملے,
تو تم یہ نہ کہو کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا اور مجھے یہ ملا، بلکہ تم اپنے اوپر بدگمانی کرو کہ شاید میری محبت میں کمی تھی، شاید میرے اخلاص میں کمی تھی، جو میں نے ان لوگوں کی خدمت کی نا اس میں ریاکاری شامل تھی، اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اسی وجہ سے مجھے یہ معاملہ بھگتنا پڑا. سمجھ رہے؟ یعنی مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملے میں بدگمانی کرتا ہے، میری ہی محبت میں کمی تھی، میرے برتنے میں کمی تھی، میرے اخلاق میں کمی تھی، میرے اعتبار میں کمی تھی، جو میں نے میرے گھر والوں سے محبت دکھائی، جو میں نے اپنے شوہر سے محبت دکھائی، جو اپنے بھائی بہنوں سے محبت دکھائی، جو اپنے ماں باپ سے محبت دکھائی، جو اپنے ساس سسر سے، اپنے خاندان والوں سے میں نے جو محبت دکھائی ہے اور ان پر احسان کیا ہے، اس احسان میں میری اپنی ذات کا دخل شامل تھا، اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اسی لیے آج مجھے میری محبت کا یہ صلہ ملا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں پاکیزہ نفوس والے. یہ اتنا پیارا جملہ تھا استاذہ کا، یہ جو بات تھی، جملہ تو الفاظ بالفاظ یاد نہ رہا، لیکن یہ بات کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ اکثر اور بیشتر معاملات میں مددگار ثابت ہوتی ہے جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھٹ جائے. سمجھ رہے؟ اتنے احسان کرنے کے بعد سامنے سے صلہ ایسا ملے تو دل چاہتا ہے پھٹ جائے، جھگڑا کرے، چلائے، چیخے، لیکن پھر اس کے بعد یہ بات بار بار دل کو ٹھوکا دیتی ہے کہ نہیں 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 نہیں، غلطی تمہاری ہے، کہ تمہاری جو محبت تھی نا اس میں ریاکاری تھی، تمہاری جو محبت تھی اس میں اللہ کا احساس نہیں تھا، اس میں خود کا احساس شامل تھا، جس کی وجہ سے تم کو یہ معاملات دیکھنے پڑ رہے. تو مومن کی جو انبیاء کے اندر جو صفات تھی نا ساتھیوں، پاکیزہ نفوس والے صحابہ جو تھے وہ پاکیزہ نفوس والے تھے. اس میں بہت ساری صفات ہیں، اللہ نے چاہا تو اور بھی ساتھی اگلے درس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حسن ظن رکھنے والے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے معاملے میں بدگمان ہوتے لیکن دوسروں سے بدگمانی نہیں کرتے. آج اس صفت کو ہم اپنے دامن سے، اپنے پلو سے باندھ لیں. یہ صفت ایسی ہے جو ہر عورت کو مددگار ثابت ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ انسان زندگی گزارتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، کہیں ماں باپ سے بدگمانی کرتا ہے، کہیں بھائی بہنوں سے بدگمانی کرتا ہے، کہیں شوہر سے بدگمانی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہیں ساس سسر سے بدگمانی کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، بھلے سامنے والا کتنا بھی بدگمان ہو لیکن ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے، یہ مومن کی صفت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پاکیزہ نفوس والے لوگ جو ہے نا وہ بہت جلدی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی سے گلا شکوہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی برائی کو دل میں جگا دیتے ہیں. یہ دو صفت آج کا ہمارا سبق ہے. پہلا کیا؟ لوگوں کے معاملے میں اچھا گمان، خود کے معاملے میں بدگمانی. دوسری صفت، دوسروں سے گلا شکوہ نہیں کرتے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تم نے مجھے نہیں پوچھا، تم نے مجھے نہیں دیا، تم نے مجھے نہیں لیا، تم نے میرے معاملات خراب کر دیے. نہ، دوسروں کے معاملے میں شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں سے گلا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیتے. ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا اللہ کے لیے، کوئی گلا شکوہ نہیں، میرا مقدر ہی یہ تھا، میرے معاملات ہی یہ تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ دو صفت. اب آپ کو آپا کیسے معاف کر دے، بہت مشکل ہے معاف کرنا، ایسے نہیں ویسے نہیں. ایمان والا کتنا بھی مشکل ہو معاف کر دیتا ہے. ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی کو. اب آپ کو آپا وہ تو اللہ کے نبی تھے، بے شک اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں دکھائی گئی اس لیے کہ دیکھو تمہیں اس جیسا بننا ہے. ہم نبی نہیں بن سکتے، نبی تو نبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نبی کیوں دیے؟ تاکہ ہمیں ان جیسا بننا ہے، ان جیسے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نبی جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی. پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر لوگ، ہر زمانے کی جو مومنین ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی مثالیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیسے معاف کیا وحشی کو؟ ہاں، کون ہے وحشی؟ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے. کوئی اگر کسی کے والد کو کوئی انسان ایک تماچا سر عام مار دے، یا اس کے والد کی لوگوں کے سامنے بے عزتی کر دے، یا اونچی آواز میں بات کرے، تو انسان پوری زندگی اس سے بات نہیں کرتا ہے کہ میرے والد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے نبی کے چچا تھے جو اللہ کے نبی کو بہت عزیز، جو ایمان لائے تھے. ان کے خاندان میں اس وقت کوئی ایمان نہیں لایا تھا، ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی ہجرت نہیں کی تھی. اللہ کے نبی کے دوستوں جیسے تھے، بھائیوں جیسے تھے، اللہ کے نبی سے کچھ سال بڑے تھے، ہے نا؟ تو صرف شہید نہیں کیا تھا وحشی نے، ان کے سینے کو چیرا تھا، دل باہر نکالا تھا، ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا، لاش کا اتنا برا حال کیا تھا ان کی جو شہید لاش تھی. اللہ کے نبی کتنا روئے،
کہ آج کوئی رونے والا نہیں ہے چچا پہ، محمد خود روئے گا اپنے چچا پہ. تو کیا معاملہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن اللہ کے نبی نے وحشی کو بھی معاف کیا. بلکہ معاف نہیں کیا، اس کے ایمان کی فکر کی اور 5 بار لیٹر لکھ کر ان کو بلایا ہے، ایمان کی دعوت دی ہے. اور وہ لیٹر کوئی بازو والے گھر پر نہیں دینا تھا. وہ لیٹر لے جانے میں 15 دن غالباً یا 1 مہینہ جانے میں یا 1.5 مہینہ جانے میں 1.5 مہینہ آنے میں لگتا تھا. ایک شخص وہ لیٹر لے کے جاتا تھا، پھر وہاں سے جواب لے کے آتا تھا. اس طرح سے 5 مرتبہ لیٹر کا آنا جانا ہوا ہے. پھر اس کے بعد وحشی نے اسلام قبول کیا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے وہ. تو اللہ کے نبی نے بلکہ ان کی فکر بھی کی، معاف کر دیا نا. کینہ ہوتا تو فکر کرتے. تو پاکیزہ نفوس ہمیں بننا. اور واللہ کہتے جب انسان پاکیزہ نفوس بننے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سکون، اطمینان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پاکیزہ نفوس والے لوگوں کو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، کسی سے گیلا شکوہ نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کی برائی کو دل میں جگہ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب ہمیں انشاءاللہ سب کو پاکیزہ نفوس والے بننا ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہمیں پاکیزہ نفوس والے بنا دیجیے عافیت کے ساتھ. آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا پاکیزہ نفوس بنا دیجیے. اور کیا مانگنا ہے اللہ سے جانتے ہو؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، جو آج ہم نے درس سنا ہے نا، بلکہ اس کو الفاظ بالفاظ نوٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ پاکیزہ نفوس والے بیٹا کیسے ہوتے ہیں، تاکہ بچپن سے ہمارے بچے بھائی بہن بھی اگر لڑائی کریں نا تو معاف کر دیں. ہاں، مجھے پاکیزہ نفوس والے بننا ہے. ان کو اس چیز پہ حرص ہو کہ ہمیں پاکیزہ نفوس والے بننا ہے. جاؤ، ہم نے آپ کو معاف کیا. یہ نہیں کہ تم نے مجھے چیز نہیں دی تھی میں بھی نہیں دوں گا. چھوٹے بچے کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، تم نے مجھے کھلونا نہیں دیا میں بھی نہیں دوں گا. تو ان کے اندر یہ جذبہ بھی نہ رہے. سمجھ رہے؟ ایسے پاکیزہ نفوس والے وہ بچپن سے بن جائے. ہمیں بچپن سے ان کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل